الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ پروردگار ہم لوگوں کو دین اسلام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری زندگی میں بار بار دے رہا ہے. یہ دن جو ہمارے درمیان چل رہے ہیں، عام طور پر ان دنوں میں ہر بچے کا باپ اور ہر پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کس طرح صحیح تربیت کر سکیں اور ہم لوگ اپنے بچوں کو کس طرح صحیح تعلیم دے سکیں. تو تعلیم کے بارے میں سوچنے کا مادہ ان دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اسکولز کے ری اوپننگ ہوتے ہیں، ری ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسکول بدل دیتے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے بچوں کے والدین اپنے بچوں کو کس طرح کے اسکول میں داخلہ کروانا، ایڈمیشن دلانے کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں. تو آج ہم اسی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانوں کے اس سچویشن کے موقع پر، لوگوں کی اس حالت کے موقع پر اسلام ہم لوگوں کو کن باتوں کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچوں کی پرورش کے متعلق اسلام ماں باپ پر کیا ذمہ داری ڈالتا ہے. آج ہمارا خیال اور ہماری یہ سوچ بن گئی ہے کہ بچوں کی تربیت کا مکمل ذمہ دار اور بچوں کی تربیت کی مکمل ذمہ داری مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ پر آتی ہے. یہ اسکولز میں پڑھانے والے ٹیچرز، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان لوگوں پر آتی ہے. یہ کانسیپٹ، یہ سوچ ہماری بن گئی ہے. اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے اکرموا اولادکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے بچوں کا اکرام کرو، اپنے بچوں کی عزت کیا کرو.
قرآن میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو پرورش کے ڈر سے، پرورش مشکل ہوگی، کہاں سے پڑھائیں گے، کیسے ان کو بڑا کریں گے، کس طرح ان کو اچھی زندگی دیں گے، اس طرح کی پرورش کے ڈر سے اللہ بولتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کی پرورش کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم سب سے پہلے ان کو رزق دیتے ہیں اور ان کے ذریعے تم لوگوں کو، بیوی اور شوہر کو رزق دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بول سکتے تھے ہم تم کو رزق دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دیں گے، لیکن اللہ یہاں یہ ورڈ اور یہ جملہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ بتا رہے ہیں نحن نرزقہم، ہم ان لوگوں کو یعنی ان بچوں کو رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور ان بچوں کے ذریعے سے تم کو بھی رزق دیں گے۔ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، تم جو بچوں کو پرورش کے ڈر سے قتل کر رہے ہو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے۔ آج دنیا کے اندر ابارشنز جو ہوتے ہیں، ایک بچے کے بعد، دو بچے کے بعد، عام طور پر یہی ڈر رہتا ہے۔ ہاں یہ الگ مجبوری ہے کہ عورت کے اندر طاقت نہیں ہے، عورت کمزور ہو گئی ہے اور خون کی کمی پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے آپریشنز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بچوں کی رکاوٹ میں فرق پڑ رہا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا، ایک اسٹیٹس بنا لیا کہ ہم اپنے بچوں کو فلاں اسکول میں داخلہ کروائیں گے، فلاں اسکول میں پڑھائیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں گے تو تبھی ہم لوگوں کی عزت معاشرے میں ہوگی، خاندان میں ہوگی، دوستوں کے درمیان ہوگی۔ اگر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ اگر پڑھائیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت نہیں ہوگی اور ہمارا اسٹیٹس گر جائے گا۔ اس اسٹیٹس کے چکر میں، اس بڑپن کے چکر میں ہم بعض لوگ تو بچوں کو پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں اور بعض لوگ تو مال ضائع کر رہے ہیں۔ تو حدیث کے اندر مسلمانوں کو حکم ہے اکرموا اولادکم، تم اپنے بچوں کا احترام کرو، اپنے بچوں کی عزت کرو، اپنے بچوں کی قدر کرو۔ یہ قدر کرو کا مطلب باپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے، ماں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ بچوں کی مکمل آپ تربیت کریں، اسکولز پر ڈیپینڈ نہ ہو، کالج پر ڈیپینڈ نہ ہو، یونیورسٹیوں کے بارے میں آپ یہ خیال مت کرو کہ وہ تمہارے بچوں کو مکمل طور پر اخلاقی اعتبار سے بچوں کو سنوار کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ امیدیں مت رکھو۔ ماں باپ پر ذمہ داری آتی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ حضرات اولیاء نے بچوں کی تربیت کے بارے میں کہا ماں باپ پر ذمہ داری آتی ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو گھر میں رہنے کے بارے میں سکھاؤ۔ کون سی چیز کہاں رکھنا ہے، گھر پاک کرنا ہے، جھاڑو مارنا، دسترخوان اٹھانا، کوئی دانہ نیچے گر گیا اس دانے کو اٹھانا اور اسے پاک کرنا، ٹوائلٹ کے اندر گندگی ہے اسے پاک کرنا۔ اور دوسری بات حضرات علماء نے کہا کپڑوں کو پاک رکھنا۔ یہ کپڑوں کو پاک رکھنے کا جو طریقہ سکھانے کا ہے کہ اسکولز والے اور مدارس کے اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کپڑے کے پاک صاف رکھنے کے بارے میں بتاؤ۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے بچوں کو تم سکھاؤ کہ وہ درختوں کو پانی دیا کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو کیا سکھانا؟ درخت کو پانی دینے کے بارے میں سکھانا، تاکہ درختوں کو پانی دینے کے بارے میں سکھانے سے ان لوگوں کے اندر چیزوں کی حفاظت کا مادہ آئے گا۔ چیزوں کے اندر چیزوں کی کیسی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک درخت بڑا ہوتا رہتا ہے تو کبھی کبھار ایک دن یا 2 دن اسے پانی نہ دے تو
وہ درخت سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بچوں کو یہ ذمہ داری لگائیں کہ اس درخت کی دیکھ بھالی کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اب کسی کو سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہم میٹرو سٹیز میں زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں زندگی گزارتے ہیں، یہاں کس طرح کرنا ہے؟ تو اگر درخت نہیں ہے تو کوئی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن چیزوں کو بہت زیادہ احتیاط سے اس کی حفاظت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ چیز کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ گھر کے اندر رہن سہن کے ساتھ ماں باپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ بچوں کو سکھائے دیانت داری کیا ہوتی ہے۔ دیانت داری کیا ہوتی ہے؟ یہ دیانت داری سے مطلب امانت داری، کسی چیز کو رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، جب پوچھیں گے تو فوراً اس چیز کو واپس کرنا۔ اس کے بعد بچوں کو سکھانا پڑتا ہے صبر کرنا، کوئی چیز نہ ملے تو جلدی غصہ نہیں ہونا، جلدی ریاکشن نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا اور سامنے والے کو تنگ نہیں کرنا، چیز نہ ملنے پر صبر کرنا، اس کے بعد شکر ادا کرنا۔ بچوں کو ماں باپ سکھانا پڑتا ہے کہ شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ امی کھانا رکھ کر رکھتے ہیں تو اس وقت باپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ بازو بیٹھے ہوئے بچے کو بولے کہ تم امی کو بولو شکریہ، تھینکس، جزاک اللہ، بولو امی کو۔ بچوں کے اندر اور ماں باپ کے درمیان محبت پیدا ہو۔ اس کے بعد عاجزی کا مطلب اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ بچے ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا فخر ہوتا ہے، ہمارے ابو کے پاس تو پیسے ہیں، ہمارے ابو کے پاس تو پاور ہے، انہوں جو بھی چاہے لا کر دے سکتے ہیں اور ان کی بات سب مان لیتے ہیں۔ تو بچوں کے اندر گھمنڈ نہیں آنا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا دوستوں، ان چیزوں کو سکھانے کی ذمہ داری اسکولز والوں کی نہیں ہے، گھروں کے اندر سکھانا پڑتا ہے۔ اور یہ چیزیں وہی لوگ سکھا سکتے ہیں جو پہلے سے سیکھ کر ہیں، جن کے اندر ہی صبر نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، اور وہ اپنے گھروں کے اندر برابر چیزیں نہیں رکھتے، وہ اپنے بچوں کو کہاں سے سکھائیں گے؟ تو ان چیزوں کو سکھانا ہے۔ اور اس کے بعد اسکولز کا مرحلہ آتا ہے۔ اسکول کے اندر جب تعلیم دیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے۔ تعلیم سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ یہاں دو قسم کے تعلیمات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دنیاوی تعلیم، ایک دینی تعلیم۔ ان دونوں تعلیمات کے ذریعے مسلمانوں کے اندر اور مسلمان بچوں کے اندر کس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے۔ دین تعلیم کے ذریعے اس کے 4 مقاصد ہیں۔ بچوں کو بولتے نا ہم، بچوں کو مکتب بھیجو، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، دین پڑھاؤ۔ اس کے 4 مقاصد ہیں۔ غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلی چیز اس تعلیم کے ذریعے چاہا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر اللہ کی پہچان ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کی پہچان ہو۔ بچوں کو بچپن میں ان کو اللہ کی پہچان ہو جائے، نوجوانوں کو جوانی کی عمر میں اللہ کی پہچان ہو، بوڑھے لوگوں کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی پہچان ہو۔ ہم بحیثیت مسلمان کے بازار میں ہیں تو ہمیں احساس ہو کہ اللہ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم لوگوں کو احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک مقصد۔ دوسرا، اچھا انسان بننا۔ دینی تعلیم کا مقصد
اس کے ذریعے امت کے اندر اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر اچھے انسان نہیں رہے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ ایک دو آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے جب روڈ جام ہو سکتا ہے، چیزیں ڈھنگ سے نہیں آ سکتی ہمارے پاس، کیا ہمارے خاندان میں 90% لوگ اچھے ہیں؟ ہم 5% آدمی ایسے ہیں جو خراب ہیں، تو ہمارے خراب ہونے کی وجہ سے کیا خاندان خراب نہیں ہوتا؟ تو اسلام چاہتا ہے کہ تم اچھے انسان بنو، اچھا خاندان بنے گا اور اس سے اچھا معاشرہ بنے گا۔ یہ اچھے انسان کب بنیں گے؟ جب زبان پر سچ بولیں گے، جب زبان پر سچائی ہو، زندگی میں سچائی ہو اور بڑوں کی عزت ہو، ریسپیکٹ، عزت کرنا۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے انسان اچھا بننا اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے انسان کے اندر اچھائی آتی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، مروان جس کا نام ہے۔ تو مروان جب سلطنت کے عہدے پر بیٹھا، وہ اپنے زمانے میں لوگوں پر بہت ظلم کیا، مسلمانوں پر بہت ظلم کیا۔ تو لیکن اس نے بادشاہی کے منصب کو اپناتے ہی فوراً اس نے کہا، میرے سامنے کوئی جھوٹ نہ بولے، مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ بادشاہ کا مطلب تلوار نیام کے اندر نہیں رہتی، یعنی تلوار کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تم جھوٹ بولو گے تو فوراً تمہاری گردن میں اڑا دوں گا۔ اس نے دوسرا جملہ کہا، کسی دوسرے کے بارے میں میرے سامنے آ کر مجھے مت ورغلاؤ، یعنی فلاں بادشاہ ہم لوگوں پر ایسی بری نظر رکھ رہا ہے، تمہارے بارے میں یہ بول رہا ہے اور تمہاری بے عزت کر رہا ہے، دوسروں کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے میرے سامنے آ کر مت ورغلاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ غیبت ہے۔ 4 دوست مل جاتے ہیں تو یہ چاروں دوست 5ویں کے بارے میں بولنا شروع کرتے ہیں، اتفاق سے انہیں 5واں بھی آ گیا تو یہ 5 دوست مل کر 6 کے بارے میں برائی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اسلام یہ چاہتا ہے دینی تعلیم کے ذریعے کہ تم اچھے انسان بنو، اور دینی تعلیم کے ذریعے، دینی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ بار بار کہتے ہیں دین کی تعلیم ہر موقع پر حاصل کریں، چاہے جوانی کی حالت میں ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہو، بچپن کی حالت میں ہو۔ تو اس کا تیسرا مقصد یہ ہے حلال و حرام کی تمیز ہو۔ کس کی تمیز؟ حلال و حرام کی تمیز ہو۔ مردار جانور، کوئی ایسا بکرا، کوئی ایسی مرغی جسے بغیر بسم اللہ کے ذبح کی گئی وہ حرام ہے، سب کو معلوم ہے، اس سے تو بچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حرامات اور بھی بہت ساری غلط چیزیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن معاشرہ اسے حلال سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دینی تعلیم کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز ہو، حلال و حرام کے درمیان فرق کی پہچان ہو۔ اور چوتھا مقصد دینی تعلیم کا، کہ اس دینی تعلیم کے ذریعے ہماری دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی خوبصورت بن جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دینی تعلیم کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ کہ اس سے ہماری دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، آخرت بھی خوبصورت بن جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا کیسے آباد ہو جائے گی؟ تو دوستو، دینی تعلیم کے ذریعے جب اچھا انسان بنیں گے، حلال و حرام کی تمیز کا، حلال و حرام کے درمیان فرق کی پہچان ہم لوگوں کو آ جائے گی، تو اس کے ذریعے
اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں برکت دے گا، ہماری عمر میں برکت دے گا اور ہماری زندگی میں برکت دے گا۔ جس کے مال میں برکت آ جائے، اس کے بچوں میں برکت آ جائے اور اس کی زندگی میں صحت اسے مل جائے تو دنیا آباد ہے۔ آج دنیا ترس رہی ہے علاج کے لیے، آج دنیا ترس رہی ہے، آج لوگ ترس رہے ہیں کروڑوں کا مال ہونے کے باوجود سکون کے لیے۔ تو دینی تعلیم دنیا کے اندر عام اس لیے کیا جاتا ہے کہ امت کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے دنیاوی تعلیم۔ دنیا کی تعلیم کر کو بولے معلوم ہے اسکول میں بھیجتی نہیں۔ تو دنیاوی تعلیم میں اپنے بچوں کو ایک مسلمان کن چیزوں کو سکھانا ہے؟ تو حضرات علماء اکرام کہتے ہیں جب کوئی بھی بچہ اسکولز کے اندر جائے گا تو ہر ماں باپ کی یہ فکر ہونا چاہیے اور ہر باپ یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے اندر 5 چیزیں آ جائے۔ ہمارے اسکول کے ذریعے کتنے چیزیں ہونا بھائی ہم لوگوں کو؟ 5 چیزیں ہونا۔ اچھی طرح یاد رکھے ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز مس ہو رہی ہو، کوئی ایک بھی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس اسکول کا ڈونیشن چاہے لاکھ کو ہو اور اس اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن بہت مشکل سے مل رہا ہو، اللہ کے لیے فری میں بھی اگر ایڈمیشن مل رہا ہے تو مت دو بچوں کو۔ 5 چیزوں کا حاصل ہونا، اسکول کے ذریعے 5 چیزوں کا حاصل ہونا سخت ضرورت ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے بچے کو انگریزی زبان آئے۔ کیا زبان؟ انگریزی بات کرنا، لکھنا، پڑھنا۔ انگریزی کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں، بات کرنا، لکھنا، پڑھنا، یہ تینوں چیز آ جائے۔ دوسری چیز ہے حساب و کتاب۔ بچے کو پلس مائنس ملٹی پلس ڈیوائڈنگ یہ پورا آنا چاہیے۔ کب آنا؟ اسپیشل کلاس لینے کے بعد کیا نہیں، 3ری اور 4تھی کلاس میں ہمارے یہ بچے ان دونوں سبجیکٹ میں، انگریزی اور حساب میں، ان دونوں سبجیکٹ میں 100% کامیاب ہونا ہے۔ اس کے بعد کے جو سیکشنز ہیں 4تھی اور 5ویں اور 6ٹھی کلاسز میں، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں بچوں کو ضرورت ہے سائنس کی پہچان ہونا۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ اکبر اسکول میں 1000 اسٹوڈنٹ ہیں تو ان میں کوئی 1 کی 2 کی کسی کی سائنس تھوڑا بہت معلوم رہتا ہے، اسی کی ویڈیو بنا کر ایسا شو کرتے اسکول والے، ایڈمیشنز اور 500 ہو جاتے۔ بقیہ بچوں کو سائنس آیا کیا؟ بچے بولتے سائنس کر کو بولے تو APJ عبد الکلام انہوں سائنس بہت اچھا پہچانتے تھے، اتنا کافی نہیں ہے۔ انہوں پہچانتے تھے اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن تم کیا پہچان رہے ہیں؟ یہ سوال ہم لوگ، ہماری ماں باپ پر یہ ذمہ داری ہے۔ 4تھی اور 5ویں کلاس میں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان سے میں ادباً گزارش کر رہا ہوں، آپ اپنے اسکول کے مینجمنٹ سے پوچھئے، ٹیچر سے نہیں، مینجمنٹ سے پوچھئے، کیوں اسکول وہ چلا رہے ہیں، تو ان سے پوچھنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ 4 چیز ہوئے اور 4تھی چیز جس کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے، بچہ ان کلاسز میں 4تھی، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں، 8ویں سے پہلے تک ان 4 کلاسز میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے بچے کے اندر کمپیوٹر کا استعمال مکمل طور پر آنا ہے۔ آج ہمارے بچہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ہے لیکن بچہ گیم کھیل رہا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، بچے کو کمپیوٹر چلانا آ گیا۔ وہ نہیں ہے دوستوں، MS ہے، ایکسل ہے، ڈیزائننگ ہے اور ڈیٹا اسٹور کرنے کا ہے، اور ڈیٹا اسٹور ہو جانے کے بعد اس ڈیٹے کو اگر ضرورت نہیں ہے تو نکالنا ہے، ای میل بھیجنا ہے اور ای میل کا آنسر دینا ہے، اس پر کوشچن کرنا ہے۔ اور بچے کے اندر کمپیوٹر کا اتنا زیادہ معلومات ہو 8ویں کلاس تک کہ وہ اس گورنمنٹ سے جو اسکیمز آتے ہیں ان اسکیم کو سمجھے
اور اپنے خاندان کے اپنے رشتہ داروں کو سمجھانے پر قدرت رکھیں۔ اور پانچویں چیز آج کے زمانے میں ضرورت ہے جدید ٹیکنالوجی، نئے نئے جو ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں، امت کو آج کے زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس حساب سے چیزوں کو بنانا۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہر جگہ گیس کا مسئلہ ہے، نہیں معلوم ہے گیس کا مسئلہ؟ کسی کے گھر میں گیس کا مسئلہ آیا ہو تو ان کو کتنی پریشانی ہو رہی تھی معلوم رہتا۔ گیس کا مسئلہ آیا، جدید نئی ٹیکنالوجی جن کے اندر ہے، جن کے اندر مہارت ہے، وہ لوگ تیار کر لیے۔ پانی کے ذریعے چولہا جل رہا ہے، گوبر کے ذریعے چولہا جل رہا ہے، لکڑیوں کے ذریعے بغیر کسی دھواں کے چولہا جل رہا ہے۔ اسے بولتے ہیں جدید ٹیکنالوجی۔ میں عام مثال تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئے اس لیے پیش کیا، تو ضرورت اس بات کی ہے ہمارے بچوں میں سے ہر بچے کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہو اور اس کا اسکلز میں مہارت ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھو، پرابلمز ہر ایک کے لائف میں آتے ہیں، پریشانی اور مصیبتیں ہر ایک کے لائف میں زندگی میں آتے ہیں۔ اگر بچوں کے اندر یہ ٹیکنالوجی کو پہچاننے کا معدہ ہونا، کوئی پریشانی آ گئی تو اس پریشانی کو حل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ بچہ سیکھ لے گا۔ اگر اس کے اندر یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پریشانی آتے ڈیپینڈ ہوتا ہے باپ پر، بھائیوں پر، کسی اور پر، وہ لوگ اس کی مدد نہیں کرتے، تو لوگوں کے مدد نہ کرنے کی وجہ سے انسان خودکشی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسلامی تعلیم کے ذریعے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر 4 چیزیں ہوں جس سے اس کے دنیا سنور جائے اور وہ اچھا انسان بنے، سچ بولنے والا ہو اور اسے اللہ کی پہچان ہو اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہو۔ دنیاوی تعلیم کے ذریعے اسے انگریزی آ جائے، حساب آ جائے، سائنس آ جائے اور کمپیوٹر میں مہارت ہو اور جدید ٹیکنالوجی میں مہارت ہو۔ ان 9 چیزوں کی ضرورت آج کے زمانے میں بچوں کے اندر پیدا ہونے کی سخت ضرورت ہے دوستو۔ اسکولز کے ری ایڈمیشن ہو رہے ہیں، میں ہر ایک سے درخواست کر رہا ہوں، سب سے پہلے اسکول کے معیار کو پہچانو۔ آپ اسکولز میں بچوں کو کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 3 قسم کی تعلیمات اسکول میں شو کے طور پر اسکولز والے اور کالجز والے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اسپوکنگ انگلش کا بولنا، بچہ ایسا بولتا انہیں ماشاءاللہ سنتے خوش ہو جانا، اس کے سامنے نیوز پیپر پڑھو با کر کو بولے تو فیس آؤٹ۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے پر ہم 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے 10ویں کلاس کے مکمل ہونے تک خرچ کیے ہیں، اس کے ذریعے صرف بچہ بول رہا ہے I am fine, I am sleeping، صرف ایسے تو چھوٹے موٹے جملے بول رہا ہے، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس تعلیم کا مقصد ہی نہیں ہے، دنیاوی اور دینی تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی زبان آ جائے۔ زبان کو مت دیکھو دوستو، صرف لینگویج کو زبان کے بولنے پر مت سوچو۔ کیوں؟ انگریزی زبان 4 مہینے کسی انگریز علاقے میں، کیا کسی ایسی جگہ جہاں کے لوگ انگریزی زبان کے علاوہ دوسری زبان بہت کم استعمال کرتے ہیں، وہاں جا کر ٹوائلٹ دھوئے تو بھی انگریزی آ جاتی ہے؟ معلوم رہے گا اسے بہت سارے واقعات۔ کوئی آدمی ہے، مالز میں ٹوائلٹ دھونے کی ذمہ داری تھی، 1 سال 6 مہینے کے بعد انہیں اچھی انگلش بول رہا ہے۔ اسے پوچھے کہاں جی کام کر رہے تھے؟ ہاں فلاں مال میں کام کر رہا تھا۔ ہر آنے والا مجھے انگلش میں پوچھ رہا تھا، میں اس سے انگریزی میں جواب دے رہا تھا۔ تو اتنی چھوٹی چیز کے لیے ہم اسکول کو متعین نہیں کرنا۔ دوسری چیز ہے کمپیوٹر۔ ایک ہے کمپیوٹر کا چلانا، ایک ہے کمپیوٹر کا ہاتھ میں دے دینا۔ آج لیپ ٹاپ، وہ چھوٹا فون آتا نا، کیا جی؟ اسمارٹ فون اور ایک ٹیبلٹ۔
تو بچوں کے ہاتھ میں ٹیب دے دیتے ہیں اور بچوں کو بولتے ہیں اس سے تم ہوم ورک کرو، ہم جو بھیجیں گے اس کے ذریعے تم ہوم ورک لکھو اور اسی میں تم سینڈ کرو، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسکولز کے اندر یہ دو چیزیں دی جاتی ہیں، اور تیسری چیز جسے ہم دیکھ کر بہت شوق میں آ جاتے ہیں، لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کا مطلب بچے کو مانیٹر کے طور پر ایک بچے کو پورے کلاس میں کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تمہارا مانیٹر رہے گا، کتنے دن؟ 10 دن 15 دن، اس کے بعد اسے بٹھا دیتے ہیں، دوسرے بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی چیز، تو اسکول کا پورا نظام صرف ان تین چیزوں میں گھومتے رہیں، بات کرنے پر اور ان کو بیسک ٹیب کے دینے پر، اور تھوڑی دیر کے لیے راحت کے لیے ان کو لیڈرشپ بنایا جا رہا ہے، اور ان بچوں کو انگریزی پڑھنا نہیں آ رہا ہے، حساب میں پلس مائنس کیا نہیں معلوم ہو رہا ہے، سائنس کا کیا فائدہ ہے دیش کو، اور ہم لوگوں کو سائنس کے ہونے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا وہ تک بچوں کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ایسے اسکولز میں تم اپنے بچوں کو اللہ کے لیے مت ڈالو دوستو۔ اسکولز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس تعلیم کے مقصد کو پہچانے۔ تعلیم کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے دماغ میں فنکشنز پیدا ہو، بچوں کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، طریقہ کارکردگی بولتے ہیں اسے، اس مسئلے کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اس طریقے کی طرف بچے کا دماغ ڈائریکشن دے، بچے کو معلوم ہو۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو بڑی محنت سے ماں باپ اپنا پورا سرمایہ، اپنی زندگی کا خون پسینہ لے کر ہم اسکولز کے حوالے کر رہے ہیں۔ ان اسکولز میں، کالجز میں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ کے لیے سہولت ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ترقی کے راستے پر آ جائے، اس لیے آج کے درمیان میں یہ گفتگو، یہ بات چیت رکھنے کی ضرورت پڑی۔ ان چیزوں کو سمجھ کر آپ اپنے بچوں کے لیے اسکول متعین کریں، صرف دکھاوا نہ ہو، صرف دکھاوا نہ ہو۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہیں اسلامک لباس تو ہے، بچوں کے اسکول کا لباس تو بہت اچھا ہے، لیکن اندر کی تعلیم نہیں ہے۔ کہیں تعلیم تو بہت اچھی ہے لیکن لباس کے اندر بے حیائی نظر آتی ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسے اسکولز بھی، ایسے تعلیمی اداروں سے بھی نقصان ہوگا۔ ہم لوگوں کو دونوں چیزیں ہونا ہے، ہمارے بچوں کے اندر حیا بھی آنا ہے، اور یہ تمام چیزیں اور تعلیم کا مقصد میں بھی ہمارے بچوں کو کامیاب ہونا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ اسکول متعین کریں۔ اگر تعلیم بہت اچھی ہے، یہ پانچوں چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، لیکن عقائد کا بگاڑ ہو رہا ہے، عقیدے میں، یعنی بچوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، 3 ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کرسچنز اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو تعلیم کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، تعلیم کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ امید کے ساتھیوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سمجھے نا بھائی؟ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، اور اب ہمارے بچوں پر ہماری جو امیدیں ہیں ان امیدوں میں ہم کامیاب ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔